اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیسرے آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، دربان نے پوچھا کون؟ وہی جواب دیا۔ یہ ساری تمہید ہونے کے بعد دربان نے کہا آپ آ جائیں۔ وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ انہیں حسن و جمال کا ایک وافر حصہ عطا ہوا ہے۔ جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا۔ یوسف علیہ السلام نے اسلام کا جواب دیا اور کہا کہ مرحبا اے میرے نیک اور پرہیزگار بھائی، تو واقعی بہت اعلیٰ نبی ہے۔ وہاں سے ہو کے پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر پہنچے۔ یہاں بھی جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، دربان نے وہی سوال کیے۔ انہی سوالات اور جوابات سے ہوتے ہوئے جب آپ چوتھے آسمان پر پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی ملاقات ادریس علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی۔ جبرائیل نے فرمایا یہ ادریس ہے، انہیں سلام کیجیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ انہوں نے بھی کہا مرحبا اے میرے پیارے بھائی، اے میرے سوالے نبی۔ یہ وہی نبی ہیں جن کے متعلق اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَهُ مَقَامًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو ایک بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ قرآن کی آیت تھی، تو یہ ادریس کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ یہ وہی ادریس ہے جو کہ ادریس کا شجرہ نسب یہ ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا اور خود راندہ درگاہ ہو کے بس سرگرداں پھرتا رہا، کہاں چلا گیا، کدھر چلا گیا۔ جتنے نافرمان اور مفسد لوگ ہیں جن کے اندر شر پیدا ہو گئی، وہ اسی قابیل کی نسل میں سے آتے رہے۔ پھر ان کے بعد اللہ نے، کچھ روایات میں آتا ہے وہ اتنی مستند نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر ان کو ایک تحفہ تنشیس علیہ السلام دیا، اس کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ اس کی سند کہاں تک ٹھیک ہے یا کہاں تک صحیح نہیں ہے مجھے نہیں پتا۔ البتہ ان کے بعد ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بعد کا جو نبی تھے، جس کو اخنو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عبرانی اس میں تھے، اور یہی پھر اس وقت کے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کے جو پیغمبر تھے وہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ یہاں سے ہو کر پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پانچویں آسمان پر پہنچے۔ جبرائیل نے وہی دروازہ کھلوایا، وہی معاملات چلے۔ وہاں سے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جبرائیل نے کہا یہ ہارون ہے، انہیں سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی نے سلام کیا، انہوں نے بھی سلام کا جواب دیا اور یہی کہا کہ اے میرے بہترین بھائی، اے میرے سوالے نبی، تم پر سلامتی ہو۔ اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام چھٹے آسمان پر پہنچے۔ وہی جبرائیل نے دروازہ کھلوایا، دربان نے بھی وہی تمہیدی طور پہ سب کچھ پوچھا۔ اس کے بعد ہوتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، جو کہ گندمی رنگ، دراز قامت، پیچدار بال والے آدمی تھے، اور وہ قبیلہ شنوہ کے مردوں کے مشابہ معلوم ہوتے تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ موسیٰ ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا مرحبا اے سوالے بھائی، اے سوالے نبی۔ جب رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے آگے بڑھے تو موسیٰ رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے رب، یہ لڑکا میرے بعد نبی بنایا گیا، اس کی امت کے لوگ میری امت سے زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، اس لیے فرتے ان بساط سے مجھے رونا آ گیا، یعنی جذبات میں آ کے میں رو پڑا، کیونکہ اس کے امت کے لوگ زیادہ جنت میں جائیں گے۔ دیکھیں یہ بھی ایک نبی کا کتنا پیار تھا۔ پھر یہاں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ساتویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، دربان نے وہی بات کہی۔ ساری باتوں سے ہوتے ہوئے جب وہ وہاں پہنچے تو وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور سے تقیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے، وہ صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مشابہ تھے۔ جبرائیل نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم ہیں، انہیں سلام کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے سلام کیا، ابراہیم نے سلام کا جواب دیا، فرمایا مرحبا اے سوالے بیٹے، اے سوالے نبی۔ آپ دیکھیں پہلے آسمان پر بھی بات ہوئی تو سوالے بیٹے سے بات ہوئی،
اور جب آخری آسمان پہ بھی بات ہو رہی ہے تو سوال بیٹے کی بات پہ خاتمہ ہو رہا ہے۔ اصل میں درمیان میں جتنی باتیں ہوئی سارے میں بھائی کا لفظ تھا، اس لیے بعض جگہ پہ یہ کہتے ہیں کہ ساتویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام تھے، نہیں، اللہ کا نبی فرماتا ہے آخری آسمان پہ تو ابراہیم تھے، پھر رسول اکرم علیہ السلام کے لیے بیت المعمور کو بلند کیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبرائیل نے کہا یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، جب وہ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ واپس کبھی نہیں لوٹتے۔ دیکھیں یہ بات ہے، بیت المعمور اوپر ایک کعبہ ہے جو کہ 7ویں آسمان سے اوپر ہے، جب وہاں سے وہ 70,000 فرشتہ روزانہ وہاں پہ نماز پڑھتا ہے، جب وہ اسے گزر جاتا ہے تو پھر کبھی نہیں آتا۔ پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا ایک بیری کا درخت ہے، یہاں پہنچ کر زمین والے رک جاتے ہیں اور ان سے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے، اور جو اوپر سے اترتے ہیں وہ یہاں آ کر رک جاتے ہیں، ان سے جو لینا ہوتا ہے وہ لے لیا جاتا ہے۔ اس بیری کے بیر حجر کے مٹکوں کے برابر اور پتے ہاتھی کے کانوں کے برابر تھے۔ اللہ کے حکم سے اس کو جس چیز نے ڈھانک لیا تھا، مخلوق میں سے کسی کو طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ اس بیری کی جڑ میں سے 4 نہریں نکلتی ہوئی دکھائی دی، ان میں سے 2 نہریں دنیا والوں سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں اور 2 نہریں دنیا والوں پر ظاہر کر دی گئی۔ نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے پوچھا یہ 2 نہریں کیسی ہیں؟ جبرائیل نے کہا پوشیدہ نہریں جنت میں ہیں اور ظاہر نہریں نیل اور فرات ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس 3 گلاس لائے گئے، ایک میں شراب، دوسرے میں دودھ اور تیسرے میں شہد تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کا گلاس لے لیا۔ جبرائیل نے کہا یہی وہ فطرت ہے جس پر آپ ہے اور آپ کی امت ہے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں کہ 3 گلاس پیش کیے گئے، ایک دودھ کا، ایک شراب کا اور ایک شہد کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دودھ کا گلاس لے لیا۔ میرے نبی علیہ السلام کا ایک قول ہے اور یہ ایک ان کا اخلاق ہے، ایک ان کا پیار ہے کہ 3 چیزیں جب کسی بندے کو پیش کی جائیں تو ممکنہ طور پہ وہ انکار نہ کرے اور اسے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ ایک وہ جب کسی کو دودھ پیش کیا جائے تو وہ جیسا بھی وہ دودھ لے گا اور پیے۔ دوسرا جب جہاں وہ بیٹھے اس کے پیچھے تکیہ رکھا جائے تو وہ اس سے انکار نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں کہے گا کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ میرے نبی کا قول ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ جب کسی کو خوشبو دی جائے تو وہ خوشبو ضرور لے لے، عطر کی شکل میں ہو، پرفیوم کی شکل میں ہو، اس سے بھی انکار نہ کرے کہ یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے۔ میرے نبی نے ان 3 چیزوں کی وعید فرمائی ہے کہ جب دودھ پیش کیا جائے تو دودھ پینا چاہیے، بلکہ پینا لازم ہے۔ دوسرا جب کوئی جہاں جائے اس کے پیچھے کوئی تکیہ رکھے تو اس کو اس تکیے سے ٹیک لگا کے بیٹھنا چاہیے۔ تیسرا یہ ہے کہ کوئی خوشبو دے تو اس کو وہ خوشبو لینی چاہیے، اگر وہ اس کے اوپر لگانا چاہے تو اسے وہ خوشبو لگانی چاہیے۔ دیکھیں یہی فطرت ہے اور یہی زندگی ہے اور یہی اسلام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول میں مطابقت ہے، اللہ اس کے رسول میں مطابقت نہ ہوتی تو دین اسلام نہ پھیلتا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔